بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا اور امریکہ میں برف پگھل رہی ہے۔ ایران کے ہاتھ لگ جانے کے خوف سے یوکرین کو اسلحہ نہیں دیتے نیتن یاہو۔ عمران خان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یورپ امریکہ انسانی حقوق کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ روس: ہماری قومی نانی کا کہنا ہے کہ ہم 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ ایسا علاقہ جہاں لاکھوں برسے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن چائنا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچے ہیں۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان سابق صدر ٹرمپ کے دور سے شروع ہونے والے تناؤ اور کشیدگی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کوئی اعلیٰ امریکی عہدیدار چائنا پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن دورے میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں متوقع طور پر شکوے گلے کیے جائیں گے اور تعلقات کی بحالی کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ حال ہی میں تائیوان کے معاملے پر چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات نہایت ہی کشیدہ ہو گئے تھے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو سنگین دھمکیاں دی تھیں۔ اس سے قبل دونوں ممالک ایک دوسرے پر سخت اقتصادی پابندیاں بھی عائد کر چکے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی وزیر خارجہ کو اس برس فروری میں چائنا کا دورہ کرنا تھا، لیکن امریکہ کی فضائی حدود میں چائنا کے جاسوسی غباروں کی موجودگی اور امریکی فوج کے اسے مار گرانے کا دعوے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تناؤ کے باعث یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس کے باوجود امریکی وزیر خارجہ کی چائنا آمد کا مقصد تعلقات میں مزید خرابی سے بچنا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اینٹونی بلنکن کے دورہ چائنا سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کسی بھی قسم کی پیش رفت کا امکان نہایت ہی کم ہے۔ تاہم توقع کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں مزید ملاقاتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ غلط فہمیوں کے خاتمے اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اس دورے کے دوران امریکہ کو چائنا کے ساتھ تعلقات میں کسی پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے اس وقت اہم سفارتی موقع بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اگلے ہفتے امریکہ کا دورہ ہوگا۔ بلنکن اپنے دورہ چائنا کے دوران امریکی پالیسی کی وضاحت کریں گے، جس کے مطابق ان کا ملک دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان تناؤ کو روکنے کے لیے فعال سفارتکاری پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یوکرین کو فوجی امداد دینے سے اپنے انکار کی وجہ ایران کی جانب سے یوکرین کو بھیجے گئے آلات اور ہتھیاروں کے حصول کا خوف قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایران اور روس کے باہمی تعلقات پر تنقید کرتے ہوئے یوکرین کو ہتھیاروں کی عدم فراہمی کی وجہ ایران کی جانب سے ان ٹیکنالوجیز کو حاصل کر لینے کا خوف قرار دیا۔ نیتن یاہو نے ایران اور روس کے درمیان فوجی تعلقات کی توسیع پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میری روس کے ساتھ کھلی بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران میں نے روسی حکام کو بتا دیا ہے کہ اسرائیل روس اور ایران کے درمیان جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے پر پریشان ہے، جبکہ روس نے بھی یوکرین کو اسرائیلی امداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل یوکرین کو اس لیے فضائی دفاعی نظام فراہم نہیں کر رہا کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی روس کے ہاتھ لگ جائے گی اور پھر اسے ایران کو منتقل کر دیا جائے گا۔ یوکرین کو بھیجے جانے والے کوئی بھی ہتھیار ایران کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ ہتھیار بھیجنے کے معاملے میں اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ ہم جو ہتھیار میدان جنگ میں بھیجتے ہیں وہ ایرانیوں کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ ان ہتھیاروں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرے، جیسا کہ گولان کی پہاڑیوں میں، جہاں ہم اپنے خلاف ایک نئی تخریب کاری محاذ کی تشکیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر پھر سے وہی طاقت حاصل کر لیں گے جو پہلے بظاہر ان کے پاس تھی، تو فی الحال ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جمہوریت کی بجائے ساری لڑائی اپنی ذات کے لیے لڑنا اور اپنی مقبولیت دکھانے کے لیے تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا حربہ آزمانا فوج کے ہاتھوں ان کی شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان مشکلات کے بھنور میں پھنس چکا ہے، معیشت زب و حالی کا شکار ہے، جی ڈی پی کی شرح نمو 0.29% تک سکڑ کر رہ گئی ہے، افراط زر کی سالانہ شرح 36% تک پہنچ چکی ہے، اور اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں سالانہ افراط زر 48% ہو چکا ہے۔ ملک کو ادائیگیوں کے تبادل کے بحران کا سامنا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات تعطل میں پڑ گئے ہیں۔ معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ ملک کو پاکستانی طالبان کا پیدا کردہ سیکیورٹی کا خطرہ بھی درپیش ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پوزیشن تاریخ کی کمزور ترین سطح پر ہے۔ امریکہ جو کبھی پاکستان کا اتحادی تھا اور اربوں ڈالر کی فوجی اور اقتصادی امداد کا ذریعہ بھی افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے اس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہیں۔ بھارت پاکستان کے ساتھ تب تک مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک پاکستان سرحد پار تخریب کاروں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، یہاں تک کہ روایتی شراکت دار اور دوست ممالک جن میں چائنا، عرب ریاستیں اور اسلامی دنیا کے بعض ممالک شامل ہیں، وہ بھی پاکستان کے بڑھتے بحرانوں سے پریشان حال نظر آتے ہیں۔ ایک وقت تھا دوستوں کہ جب عمران خان کو فوج کی جانب سے بھرپور حمایت حاصل تھی اور وہ اسی حمایت کے بل بوتے پر 2018 میں وہ اقتدار میں آئے تھے، مگر اس کے بعد عمران خان 2022 میں فوج کی حمایت اور اقتدار کو کھو بیٹھے۔ وہ برملا الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہیں اقتدار سے نکالنے کے لیے امریکہ کی مدد سے سازش کی گئی تھی اور سینئر فوجی افسران پر الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے کا انجام 9 مئی کے واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، جب عمران خان کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا اور اس واقعے نے ان کے حامیوں کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، جن میں سے بعض پر فوج کا دباؤ بھی تھا۔ عمران خان بجائے اس کے کہ وہ ملک کی کمزور جمہوریت کی حفاظت کرتے، وہ مسلسل دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکار کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے مضبوط فوجی جرنیلوں کو مزید طاقت مل گئی اور ملک میں ان کی گرفت اور بھی پختہ ہو گئی۔ اب تک پاکستان 23 بار عالمی مالیاتی فنڈ سے قرض کے لیے رجوع کر چکا ہے، اور یوں پاکستان ارجنٹائن سے بھی زیادہ آئی ایم ایف کے پروگراموں کا حصہ ہے، جسے آئی ایم ایف کا سب سے بڑا قرض دار ملک سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان پاکستانی سیاست کی مرکزی شخصیت بن چکے ہیں، جنہیں پاکستانیوں کے ایسے طبقے کی پسندیدگی حاصل ہے جو روایتی سیاستدانوں کے بارے میں بدگمان ہیں۔ لوگ عمران خان کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں وہ پہلے سیاستدان ہیں جو سوشل میڈیا کے ماہر ہیں۔ نوجوان سپورٹر انہیں عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عمران خان کو بھی بات کرنے کا گر آتا ہے، جو اپنے حامیوں کے غصے اور بے اختیاری کے احساس کو بھی اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جب عمران خان نے فوج کو للکارنا شروع کیا تو بعض مبصرین کو لگا کہ یہ پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، پاکستانی فوج کی حاکمیت کو ختم کر دے گا۔ لیکن 9 مئی کے واقعات، جن کے دوران عمران خان کے حامیوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، کام خراب کر دیا، جس نے فوج کے لیے عمران خان کے چیلنج کو بے اثر کر دیا۔ اس جماعت میں شامل سینئر رہنما اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں جو ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ ایسے حقیقی انقلابی ہرگز نہیں تھے جو اپنی جانیں گنوانے، نوکریاں کھونے یا جیل جانے کا خطرہ مول لے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ کریک ڈاؤن کے دوران پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے علاوہ سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اب عمران خان کو دنیا کے سامنے پاکستان میں جمہوریت کے آئیکن کے طور پر خود کو دوبارہ سے پیش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ عمران خان کو ایک اور قانونی رکاوٹ کا بھی سامنا ہے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ در حقیقت یورپ انسانی حقوق کو ایک لچکدار شے سمجھتا ہے۔ جب کبھی انسانی حقوق اس کے مفاد کے خلاف جاتے ہیں تو وہ کبھی اس پر آواز نہیں اٹھاتا۔ یورپ کو انسانی حقوق اور یورپی اقدار اسی وقت یاد آتے ہیں جب وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ روسی حملے سے پہلے برسوں سے مغربی ممالک ڈونباس پر گولہ باری کے حملوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ یوکرین نے وہاں جوان، بوڑھے، عورتیں اور بچے مارے بچوں کی قبروں کی قطاروں پر یہ مغرب آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ہم نے ان کی طرف سے مذمت کا ایک لفظ بھی نہیں سنا، اور اب یہ سالے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہماری قومی نانی مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ کارکنان کی محنت کے بل بوتے پر آئندہ الیکشن میں پارٹی ایک مؤثر پارلیمانی قوت بن کر ابھرے گی۔ آئندہ انتخابات میں پارٹی امیدوار ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ میرے ابا جی کی پالیسیوں پر عمل کیا جائے گا۔ آئندہ الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ نانی جی نے کہا کہ انشاءاللہ انتخابات میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ کارکنان کی محنت کے بل بوتے پر آئندہ الیکشن میں پارٹی ایک مؤثر پارلیمانی قوت بن کر ابھرے گی۔ اس کے بعد دوستو نانی جی کو جاگ آ گئی۔ کیا آپ نے ایسے علاقے کا تصور کیا ہے جہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا ہو؟ بلکہ آپ ایسے علاقے کا تصور کریں جہاں آپ ساری زندگی میں بارش یا ژالہ باری سے محروم رہیں۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جہاں لاکھوں برس سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ ڈرائی ویلیز کے نام سے یہ وہ علاقہ ہے جہاں 20 لاکھ سالوں سے بارش نہیں ہوئی۔ اس 4800 مربع کلومیٹر کے علاقے میں بارش بالکل نہیں ہوتی۔ یہ علاقہ پانی اور برف سے خالی ہے۔ یونیورس ٹوڈے کے مطابق اس خطے میں پہاڑوں کی شکل کی وجہ سے سمندر کی طرف سے جانے والی برف کا راستہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے اس علاقے میں پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس علاقے کے ارد گرد کا منظر سفید ہے۔ یہ علاقہ مکمل طور پر خشک ہے اور منجمد درجہ حرارت کے باوجود یہاں برف نہیں ہے۔ وادیوں کے اس نیٹ ورک میں سب سے خشک جگہ ٹیلر ویلی میں فیرس ہلز ہیں۔ اس خطے میں 14 ملین سالوں سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ یہاں اکثر تقریباً 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، جو فضا میں نمی پیدا ہونے کے کسی بھی امکان کو ختم کر دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے لوگوں کے دماغ کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے ذریعے ان کی بزدلی ختم کرنے اور انہیں بہادر بنانے کا حیران کن طریقہ دریافت کر لیا۔ سائنسدانوں کی تیار کردہ یہ ٹیکنیک انسانی دماغ کے افعال کو تبدیل کر کے اس میں اعتماد پیدا کرنے اور خوف ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنیک ذہنی صدمات سے لاحق ہونے والے نفسیاتی عارضوں یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ جاپان کے ایڈوانس ٹیلی کمیونیکیشنز ریسرچ انسٹی ٹیوٹ انٹرنیشنل کے سائنسدانوں نے اپنی تیار کردہ اس ٹیکنیک کو ڈیکوڈڈ نیورو فیڈ بیک کا نام دیا ہے۔ انہوں نے اس کے ذریعے FMRI سکینز پر لوگوں کے دماغ کی ریئل ٹائم سرگرمی کو مانیٹر کرنے کا کامیاب عملی مظاہرہ کیا ہے اور اس پر مزید تجربات کیے جا رہے ہیں۔ لفظ پاکستان کے خالد چودھری رحمت علی کی قبر برطانیہ کے شہر کیمبرج میں ہے اور یہاں ان کو امانتاً دفن کیا گیا ہے۔ جس نے پاکستان کا نام رکھا اس کی قبر بھی اپنے دیش میں نہیں ہے۔ قبر کو پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے کمیونٹی رہنما جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل بزنس پروفیشنلز عاصم یوسف اور قانون دان عامر منظور نے تمام پاکستانی حکومتوں کے افسوسناک رویے پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا۔ عاصم یوسف نے کہا کہ بزنس کمیونٹی حکومت پاکستان سے مکمل تعاون کرے گی اور اخراجات برداشت کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ہم تمام قانونی کام مکمل کر کے دیں گے، جس کے لیے ہماری فرم اور میں خود کوئی فیس چارج نہیں کروں گا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔